السلام علیکم. پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بی اے کے حوالے سے جو ہمارے نوٹس ہیں وہ بہت ہی ایزی نوٹس ہیں، مطلب ملٹی آنسر کے ساتھ، اور خاص طور پر ہمارے نوٹس میں اردو اور انگلش دونوں ہم نے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اردو بھی اور انگلش بھی، تاکہ بچے جو ہے جن کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن صحیح ہو جائے وہ اردو میں کہانی کلیئر کر لے. جب اردو میں کہانی کلیئر ہو جائے گی تو جس کا ہم اپنے لیکچر میں کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کی ٹرانسلیشن اچھی ہو جائے، تو پھر جب ان کی ٹرانسلیشن اسٹرانگ ہو جاتی ہے بچوں کی، تو پھر وہ 2 دن میں بی اے کی تیاری ہوتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جب ہمارے نوٹس لیں تو ہمارے نوٹس کے ساتھ ہماری ویڈیو ضرور دیکھیں. جب آپ ویڈیو دیکھتے جائیں گے تو وہی جو ہمارے نوٹس میں ہوتی ہے اسی کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو بھی آپ کو کنفیوژن ہو وہ میسج کے ذریعے، کمنٹ کے ذریعے بتا دیا کریں. ہم پوری کوشش کیا کریں گے ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے لے آیا کریں گے. اور رٹا نہیں لگانا. جب آپ کنسیپٹ کلیئر کر لیں گے اور آپ کو خود سے لکھنا آ جائے گا تو ود ان 2 or 3 days میں یو ول بی ایبل ٹو پاس یور بی اے ایگزام. یہ ذہن میں رکھیں، نہ تو بی اے مشکل ہے نہ ایم اے انگلش مشکل ہے، صرف ہمارے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے ڈرائے جانے کی؟ کیونکہ بچوں کو رٹا لگایا جاتا ہے، اور رٹے والے بچوں کے پاس نہ تو وکیبلری ہوتی ہے، نہ میکنگ سینٹینس کے بارے میں اویئرنیس ہوتی ہے. پھر وہ جتنا آپ رٹا لگاتے جائیں گے، جتنا مواد زیادہ ہوتا جائے اتنے پھر آپ بولنا شروع ہو جائے گا. پیپر میں چونکہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے پیپر کے دنوں میں، تو پھر بچہ ذرا سا بولتا ہے وہ سارا اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے. تو جب ہم آج ہماری یہ لیکچر جب لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ٹیکنیکس ہے وہ کنٹرول میں آئے گی. اور اس کے بعد کہانی ایک دفعہ ہم اردو سے انگلش میں آپ کے سامنے لائیں گے تو اسی کو یاد. جب آپ کو ٹرانسلیشن آ گئی تو ود ان 2 منٹس یہ آپ کو کنٹرول میں آ جائے گی. باقی ساری چیزیں ہمارے نوٹس میں ملتی جائیں گی. تو آغاز کرتے ہیں نیو ایئر ریزولوشن کا. الزبتھ سویل آج کے زمانے کی عظیم شاعرہ ہے. آپ نے دیکھی ہے ٹیکنیکس. سادہ فکر ہے. سادہ فکر کون سا ہوتا ہے جس میں ورب نہیں ہوتا، ایکشن نہیں ہوتا. اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ از اور آبجیکٹ. اس میں سبجیکٹ کون سا ہے؟ الزبتھ سویل. سب سے پہلے سبجیکٹ کو پکڑنا ہے، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب کو ریورس گیئر آپ نے لگانا ہے. Elizabeth Swell is a great poetess of modern age. آج کے زمانے کی دیکھیں، is a great poetess of modern age. نیکسٹ دیکھیں، وہ روایتی انداز میں نئے سال کو خوش آمدید نہیں کہتی ہے. پریزنٹ انڈیفینٹ کا فکر ہے، منفی کا سبجیکٹ ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ ورک کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ. ہمارے چینل پروفیسر تنویر ٹپس میں آپ کو ٹینسز کے بارے میں ساری معلومات ملے گی، تو اس کو چینل کو بھی دیکھیں. اس میں انشاءاللہ آپ کو ٹینس کلیئر ہو جائے گی تو پھر یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی چیزیں. وہ روایتی انداز میں نئے سال کو خوش آمدید نہیں کہتی ہے. پہلے کا منفی سبجیکٹ ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ ورک کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ. تو سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ کو پکڑنا ہے، وہ شی ڈز ناٹ. ورب کون سا ہے؟ خوش آمدید کہنا. She does not welcome the new year. وہ نئے سال کو خوش آمدید نہیں کہتی ہے. ورب کے فارمر آبجیکٹ She does not welcome the new year یہ آبجیکٹ ہے. وہ نئے سال کو خوش آمدید نہیں کہتی ہے ایک روایتی انداز میں in a traditional way. نیکسٹ دیکھیں، وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا چاہتی ہے. پریزنٹ ڈیفینٹ کا فکر ہے. جب بھی کسی فکر میں چاہنا بانڈ کا لفظ آ جائے اس کے بعد نیکسٹ جو ورب آئے گا اس ورب سے پہلے ہم ڈو یوز کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا چاہتی ہے. She wants to make herself. وہ اپنے آپ کو بنانا چاہتی ہے کیا؟ پاکیزہ، پیور. انوسنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. She wants to make herself. وہ اپنے آپ کو بنانا چاہتی ہے انوسنٹ. انوسنٹ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، گناہوں سے پاک. اس نظر میں شاعرہ ماڈرن لاء کی اخلاقی اور مذہبی کرپشن کے بارے میں بتاتی ہے. پریزنٹ ایفرٹ ہے. اس نظر میں یہ اضافی چیز ہوتی ہے. ان دس پوائنٹ کامن لگا کے پھر آگے ان دس پوائنٹ یہاں سے ٹائم شروع ہوگا. شاعرہ ماڈرن لاء کی اخلاقی اور مذہبی کرپشن کے بارے میں بتاتی ہے. پریزنٹ ایفرٹ ہے. دا پوئٹس ٹیلز، شاعرہ بتاتی ہے. کس کے بارے میں بتاتی ہے؟ اب دیکھیں، جس فکر میں 2 آبجیکٹ کے درمیان اور آ جائے تو پھر آبجیکٹ اور سے پہلے والے آبجیکٹ کو پکڑیں گے. She tells وہ بتاتی ہے اباؤٹ، کس کے بارے میں؟
मॉडर्नों की इखलाकी और मजहबी करप्शन के बारे में, अबाउट मॉडर्नों की इखलाकी, moral and religious corruption, about moral and religious corruption, इखलाकी और मजहबी करप्शन के बारे में बता दिया किन के, मॉडर्न लोगों की, ऑफ मॉडर्न पीपल। नेक्स्ट देखें, अगरचे ये एक सादा और मुझसे बताना सादा दिख रहा है। अगर किसी फिक्र के दो हिस्से हों, एक पहले हिस्से में अगरचे आ जाए, दूसरे में लेकिन मगर फिर भी आ जाए, तो आदो डैश येट का यूज करते हैं। आदो डैश येट, आदो डैश येट सादा दिख रहा है। आदो इट इज में सबसे बड़ा, आदो इट इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पॉइंट, अगर ये एक सादा और खूबसूरत बनना है, लेकिन ये अपने अंदर गहरा मतलब रखती है। ये यूज है हैज़ का जिसके में रखते आगे उसमें हैज़ का यूज करते हैं, सब्जेक्ट हैज़ और ऑब्जेक्ट। अब यट इट हैज ये रखती है गहरा मतलब, डीप मीनिंग अपने अंदर, इन इट, डीप मीनिंग इन इट, अपने अंदर गहरा मतलब रखती है। उसके बाद मेहरबानी के छोटे छोटे काम, ये कोटेशन है, मेहरबानी के छोटे छोटे काम और मोहब्बत के छोटे छोटे अल्फाज इस दुनिया को जन्नत बनाते हैं, ये कोटेशन है। मेहरबानी के छोटे छोटे काम, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी के छोटे काम, एंड लिटिल वर्ड्स, छोटे अल्फाज, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और मोहब्बत के छोटे अल्फाज। ये पूरा सब्जेक्ट बना है कि दुनिया को जन्नत बनाते हैं। मेक दिस वर्ल्ड, इस दुनिया को बनाते हैं अ पैराडाइज, मेक दिस वर्ल्ड अ पैराडाइज, इस दुनिया को जन्नत बनाते हैं। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस में आते जाएंगे, आपकी ट्रांसलेशन बहुत स्ट्रांग होगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे जितनी भी हमारे नोट्स में पॉइंट हैं सबको हम उर्दू से इंग्लिश में आपको इसी तरह ट्रांसलेट करवाएं, और इसी तरह स्टोरी जितना भी कोर्स होगा। तो अगर आप ईमानदारी से हमारे लेक्चर लेते जाएंगे तो मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि अंग्रेजी आपको उर्दू से भी अदारा आसान लगेगी। कभी कोई स्टूडेंट फेल नहीं हो सकता जो खुद से लिखना चाहता है। आप हमारे लिए भी दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपको अल्लाह की दाद दुनिया में हर मैदान में कामयाबी दे, और हमें आपके साथ पर सलामत रखे, ताकि हम अपने बच्चों को एक कामयाब मंजिल की तरफ ला सकें, और आप अपनी ज़िंदगी में जो आपका जो मकसद है ज़िंदगी में वो पूरा हो सके और आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।